آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر صدقہ اور خیرات کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ اور خیرات وہ ہے جو تم اپنی صحت مندی کے زمانے میں کرو۔ صحت مندی کے زمانے میں ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ 1 درہم صحت مندی کے دور میں دیا ہوا مرتے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے افضل ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اب جب تم مرنے والے ہو تو اینی وے وہ پیسہ تمہارا کسی اور کا ہو ہی جانا ہے، تو آج جب تمہیں اپنی موت کا خوف نہ ہو اس وقت اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ تو وہ تمام صدقات میں سے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ صدقہ ہے۔ تو اس لیے اپنی جوانی سے ہی انسان اس معمول کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور صدقات اور خیرات کی کثرت زندگی کے اندر کیا کرے، تاکہ اللہ رب العزت اس کے اندر اس صدقات کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں آسانیاں فرمائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشک ہے صرف 2 لوگوں سے کیا جانا جائز ہے۔ 2 آدمیوں سے رشک کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون سے 2 لوگ ہیں؟ ایک وہ کہ جسے اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفظ کی توفیق دی اور وہ راتوں کو نماز میں پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس سے رشک کیا جانا چاہیے۔ اور دوسرا وہ کہ جسے اللہ پاک نے مال دیا اور وہ اس مال سے کثرت خیرات کرتا ہے۔ تو یہ دونوں لوگ رشک کے قابل افراد ہیں جن کے ساتھ رشک کیا جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تم اس حال میں دو کہ تندرست ہو، تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تنگ دستی سے خائف ہو اور مالداری کا اشتیاق بھی رکھتے ہو۔ ان کیفیات میں اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، یعنی خود تنگ دست ہو اور بھوک کے خوف میں مبتلا ہو، اس حال میں بھی اللہ کی مخلوق میں بانٹو گے اور خیرات کر دو گے تو یہ تمام طرح کی خیرات میں سب سے افضل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ جب مالداری کا زمانہ ہے اس میں تو خیرات سمجھ آتی ہے، جب خود خیرات کی ضرورت ہے تو اس میں بانٹنے کے لیے کیا فرمایا ہے حضور نے؟ یہ بھی متفقن علیہ حدیث مبارکہ، فرمایا کہ جب خود تنگ دست ہو اس وقت خیرات کرو، یہ اللہ پاک کو زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے خیرات کے عمل سے مخلوق خدا کی مدد ہوتی ہے، لیکن دوسری بات اگر صرف معیشت کو سرکولیٹ کرنا مقصود ہوتا، خیرات کروا کر صرف معیشت کو پھیرنا مقصود ہوتا، تو اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ارشاد فرماتے کہ تمہارے صرف مالدار دیں، کیونکہ معیشت سرکولیٹ کرنی ہے نا۔ لیکن اس میں دوسری اہم پہلو یہ ہے کہ بذات خود صدقہ اور خیرات میں اللہ پاک نے کوئی خاص راز ضرور پوشیدہ رکھا ہے جو تمہاری اپنی بہتری کے لیے، اس لیے فرمایا کہ وہ بہتری تمہاری تبھی ممکن ہوگی جب اس عبادت کو انجام دو گے اور اللہ کے حضور بے جھجک اور بے نیازی سے خرچ کیا کرو۔ بزرگان دین اور صوفیاء کے اندر یہ ہمیشہ خیرات کرنے کا وتیرہ رہا، وہ اپنی ضرورت کا بھی بانٹتے، خرچ کرتے، کیونکہ اس عبادت کی انجام دہی میں ذوق لیتے تھے، اس کو مجبوری نہیں تصور کرتے تھے، اس کی انجام دہی میں ذوق لیتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب تمکین میں سے کہا جاتا ہے، اور اصحاب تمکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو درویشوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی صفت رکھنے والے لوگ ہوں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اصحاب تمکین کی تعریف یوں سمجھ لیں کہ جو لوگ مال رکھتے ہوں لیکن مال کی رغبت نہ رکھتے ہوں،
اور وہ مال اپنے پاس اپنے لیے نہ رکھتے ہو، جس کا اشارہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ عثمان کبھی بھی کاروبار کر کے مال نہ کماتا اگر اس کو یہ خیال نہ ہوتا کہ عثمان کے مال کی اسلام کو کبھی ضرورت پڑنی ہے۔ یعنی انہوں نے فرمایا، اور ان کے حوالے سے آتا ہے کہ زندگی میں سادگی تھی، اپنے اوپر خرچ ضرورت سے زائد نہ فرماتے، اور وہ حقیقتاً وہ سارا کاروبار اور مال جو تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کے لیے ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کی ادا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی پسند تھی اور اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ شاید ہی دنیا میں ایسی کوئی دوسری مثال ہو کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک یہودی سے کنواں خرید کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام وقف فرمایا تھا، وہ وقف 1400 سال سے آج بھی سعودی حکومت میں ان کے رجسٹرڈ میں قائم ہو کے آج بھی وہ وقف انکم جنریٹ کر رہا ہے۔ یعنی 1400 سال سے وہ صدقہ جاریہ جاری ہے، اور شاید ہی دنیا میں کوئی دوسری ایسی مثال ہے کہ کسی نے صدقہ جاریہ کی نیت سے کوئی کام ہو یا کوئی چیز وقف کی ہو اور 1400 سال سے زندہ۔ اور یہ انٹرسٹنگلی عموماً جو لوگ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے علم میں ہے یہ بات، لیکن اس پر اوتھینٹکلی بات نہیں کرتے، کیونکہ کئی بار ایسے ہیر سے ہوتی ہے، سنی سنائی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایکچولی میں ابھی کچھ روز قبل جب عمان میں تھا تو وہاں پر جو سعودی حکومت کے جو وقف کے ہیڈ ہیں آفیشل، تو وہ شریک تھے کانفرنس میں، تو انہوں نے مجھے یہ خود بات بتائی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آفیشلی وقف ایگزسٹ کرتا ہے اور 1400 سال سے ایکٹیو ہے اور وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک کو اتنی آپ کی وہ شان بے نیازی پسند تھی سیدنا عثمان غنی کی کہ آپ کے وقف کو 1400 سال زندہ رکھا۔